بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں دو طرح کے خیالات اور نظریات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا امام اہل سنت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار احباب کی جو دردناک المناک شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کی وجہ سے ماہ محرم اور یوم عاشوراء کی فضیلت ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم تو فضیلت کا مہینہ ہے ہی نہیں، بلکہ ماہ محرم غم کا، ماتم کا اور اسی طرح سوگ منانے کا اور منحوس مہینہ ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ دونوں طرح کے خیالات باطل ہیں، غلط ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آئیے پہلے نظریے کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کی فضیلت قائم نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی فضیلت کسی دن کی یا سال کی یا مہینے کی فضیلت کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول میں اس کا ثبوت ہو۔ ہم اپنی طرف سے کوئی فضیلت طے نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کی اطلاع فرما دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ قرار نہیں دیا۔ نمبر 3، پیچھے یہ بات ہم جان چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں کہ ماہ محرم ان مبارک مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت ہی اللہ نے بڑی عزت اور بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3197 جو ہے، اس میں یہ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب دیکھیں، ماہ محرم کی فضیلت تو صدیوں سے، جب سے آسمانوں اور زمین کو، کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے قائم ہے۔ اور یوم عاشوراء، اس کا اہتمام اور احترام تو حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سے موجود ہے۔ قریش مکہ یوم عاشوراء کا اہتمام کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ جو ہے حضور سے پہلے بھی اور حضور کے موجودگی میں بھی یوم عاشوراء کا اہتمام اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ محرم کی فضیلت اور یوم عاشوراء کی فضیلت تو بہت پہلے سے قائم ہے، اور واقعہ کربلا اور یہ جو المناک شہادت ہوئی ہے امام اہل سنت حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار اصحاب کی، تو یہ سن 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو فضیلت بہت پہلے سے قائم ہے اور شہادت بہت بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ فضیلت شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ البتہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے اپنے اس محبوب ترین بندے کی اس دردناک شہادت کے لیے ماہ محرم اور یوم عاشوراء کے مبارک دن کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن کو اپنے مقبول ترین بندے کی شہادت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے منتخب فرمایا، تاکہ شہادت کا مقام اور مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ کیا ماہ محرم شہادت کی وجہ سے غم اور ماتم کا مہینہ ہے؟ دیکھیں، بلا شبہ واقعہ کربلا
اور شہادت کا جو المناک سانحہ ہوا ہے یہ بلا شبہ دلوں کو دہلا دینے والا اور بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ماہ محرم کو غم اور ماتم کا مہینہ کہنا قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل ہرگز موجود نہیں ہے۔ دوسری وجہ، اگر ہم واقعہ شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کو غم اور ماتم کا مہینہ قرار دیں گے تو دیکھیں آپ، اسلامی تاریخ تو ایسی دردناک شہادتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہر مہینہ اور ہر ہفتہ، ہر دن ایسی دردناک اور المناک شہادتیں ہوتی رہی ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ تو اگر ہم شہادت کی بنیاد پر یا کسی کے وفات اور کسی کے انتقال کی بنیاد پر مہینوں کو غم اور ماتم کا مہینہ قرار دینے لگیں گے تو سارا سال ہمارا غم اور ماتم کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اس طرح کی ہزاروں شہادتیں جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے بہت ساری ایسی دردناک شہادتیں ہوئی ہے، تو ہم کس شہادت پر ماتم کا مہینہ منائیں گے؟ یہاں تک کہ آپ دیکھیں، امت کے لیے سب سے بڑا درد اور سب سے بڑا غم وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے، لیکن حضور کے انتقال اور دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی شریعت نے ماہ ربیع الاول کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا، تو پھر ہم کس بنیاد پر شہادت کو جو ہے غم کا مہینہ قرار دے سکتے ہیں؟ اور ایک اور وجہ کہ شہادت کو تو قرآن مجید نے حیات جاویداں قرار دیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ تم انہیں زندہ کہا کرو، یہ حیات جاویدانی ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال شہادت کو تو اللہ نے حیات جاویدانی قرار دیا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا کہ ماتم منائے وہ جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو بہرحال جو شہید ہیں، واقعہ بلا شبہ دردناک شہادت ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ماہ محرم کو غم اور ماتم کا مہینہ قرار دینا اور اس میں بہت ساری غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقے سے کارروائیاں کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ سوگ اور غم منانے کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سوگ 3 دن ہوگا۔ سوگ منانے کے لیے 3 دن حضور نے دیے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ البتہ وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے انتقال کر گیا ہو، اس کی مدت سوگ کی نبی نے فرمائی ہے 4 ماہ 10 دن، 4 مہینے 10 دن اس کی مدت ہے۔ اور اگر ایسی عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی مدت جو ہے بچے کی پیدائش تک جو ہے اس کا سوگ کی مدت ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال جو ہے سوگ اور ماتم کے نام سے مہینہ منانا، یہ جو ہے اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ ان باتوں کا تو یہ دونوں نظریات باطل ہے کہ شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کی فضیلت کو ماننا یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر مرتے دم تک قائم فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔